ایک دفعہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے اور درخواست کی کہ آپ ان کا جواب دیں۔ پھر اس وقت دونوں نے ایک ہی وقت میں بالٹی کو لات ماری۔ ایک بہن بھائی کی عمر 100 سال زیادہ تھی اور دوسرا 20 سال زیادہ جوان تھا۔ وہ کون تھے؟ مزید یہ کہ اس طرح کیا ہوا؟ دوسرا استفسار، وہ کون سی زمین ہے جہاں سورج کی شعاعیں پیدائش کے آغاز سے لے کر دن کی آخری حد تک صرف ایک بار چمکتی ہیں، نہ مستقبل میں کبھی چمکتی ہیں اور نہ ہی چمکتی ہیں؟ تیسرا استفسار، وہ قیدی کون ہے جسے جیل میں لے جانے کی اجازت نہیں اور وہ سانس لیے بغیر جیتا ہے؟ چوتھی استفسار، وہ کون سی قبر ہے جہاں میت زندہ ہے اور قبر زندہ ہے؟ حضرت عمر نے حضرت عباس کو بلایا اور درخواست کی کہ وہ ان استفسارات کا حل درج کرے۔ حضرت عبداللہ نے قلم اٹھایا اور جواب تحریر کیا۔ اہم جواب، 2 بہن بھائیوں کو ایک ہی وقت میں دنیا میں لایا گیا اور دونوں نے ایک ہی وقت میں بالٹی کو لات ماری اور ان کی عمریں 60 سال الگ ہو گئیں۔ یہ بہن بھائی حضرت عزیر اور حضرت عزیز تھے۔ بہن بھائیوں کو ایک ہی وقت میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا گیا اور ان دونوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہوا۔ درمیان میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالی طاقت دکھانے کے لیے پورے 10 سال تک قتل کر دیا۔ 2 سال کے بعد اللہ نے اسے زندگی بخشی۔ سورہ ال-عمران میں یہ ذکر ہے۔ کافی عرصہ زندہ رہنے کی پاداش میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کا جواب، وہ زمین قلزم کے داخلی حصے کا نچلا حصہ ہے جہاں فرعون کا دم گھٹ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی وجہ سے یہ ندی بخارات بن گئی۔ الہی درخواست سے سورج نے تیزی سے ہدایت کی۔ حضرت موسیٰ اپنے رشتہ دار بنی اسرائیل کے ساتھ غائب ہو گئے اور جب فرعون اور اس کا چچا داخل ہوئے تو ان کا دم گھٹ گیا۔ تیسرا جواب، وہ قیدی جسے جیل میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور وہ سانس کے بغیر زندگی گزارتا ہے، وہ ایک نوجوان ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں قید ہے۔ خدا قادر مطلق نے اس کے سانس لینے کا حوالہ نہیں دیا اور نہ ہی وہ آرام کرتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جہاں مردے زندہ ہوں اور قبر بھی زندہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھانپ دیا گیا تھا اور ان کی قبر الماری میں رکھی ہوئی جوانی کی مچھلی تھی۔